ہمیں سیاسی لوگوں نے سیاست اور اپنے ووٹ کے لیے استعمال کر کے ہم بلوچ بنا دیا. وہ مانتے ہیں کہ ہمارا تاریخ ہمارا سب کچھ براوی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بلوچ کیوں کہتے. آپ خود رئیسانی لکھتے ہیں، حالانکہ آپ براوی قومی موومنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی تو براوی نہیں لکھا اپنے نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان قیوم بیدار. ناظرین، آج ہم پھر ایک سیاسی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں. آج ہم براوی قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور اس سیاسی تنظیم کے چیئرمین میر شکر خان رئیسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکر خان صاحب، اپنے تنظیم کے اغراض و مقاصد ہمیں بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ براوی قومی موومنٹ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں. شکریہ قیوم بیدار صاحب آپ کی اور آپ کے ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ٹائم دی. ہمارے تنظیم جو آپ کو پتہ ہے براوی قومی موومنٹ پاکستان کے نام سے ہے. یہ یہاں پہ اس کے جو مقصد ہے، آپ دیکھیں براوی ایک قدیم قوم ہے اور زبان ہے جو بلوچستان میں اکثریت ڈسٹرکوں میں بولا جاتا ہے. تو اس کا صرف مقصد یہی کہ ہم اپنے براوی قوم کو جو شعور رہے اس کی طرف لائے، سیاست کی طرف لائے. ہمارے براوی علاقوں میں اکثر آپ دیکھیں اسکولوں کی کمی ہے، جو ترقیاتی کام ہیں ان کی کمی ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے ان کا افتتاح کیا. براوی قومی موومنٹ جو ہمارے نوجوان جتنے بھی ہے جو مختلف تنظیموں میں ہیں صرف ہڑتالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو ایک شعور دے دیں تاکہ ہمارا براوی جو ایک قدیم بلوچستان کا مالک رہا ہے، بلوچستان کے شہنشاہ رہے ہیں، تو ان حوالے سے ہم اپنے براویوں کی خدمت کریں چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہو. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو شعور دیں، تعلیم کی طرف لے جائے اور مختلف محکموں میں کالجوں میں ان کے لیے کوٹہ حاصل کر سکے. میر شکر خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ براوی ایک قدیم زبان ہے اور قوانین کلات خود براوی تھے. چیف آف ساروان براوی، چیف آف جالوان براوی، چیف آف بیرک براوی، اور جتنے نواب سردار جن کا ہولڈ ہے بلوچستان کی سیاست میں، سردار عطا اللہ مینگل، ٹھیک ہے نا، اور ہم غوث بیزنجو کو بھی کہتے ہیں کہ بیزنجو قبائل بھی براوی بولتے ہیں، محمد سنیوں کا سردار نواب، اکثریت، لیکن وہ سارے اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، براوی کوئی نہیں کہتا. وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، یہ وجہ تو بیدار صاحب وہ بتا سکتے ہیں کہ وجہ کیا ہے. حالانکہ اکثریت جیسے آپ نے کہا کہ ریاست کلات کے دور میں، ریاست کلات میں جو وہاں پہ اسمبلی ہوتا تھا، وہاں پہ دربار لگتا تھا، سارے دائیں بائیں خان صاحب کے براوی ہوتے تھے. لیکن چونکہ ہمارا زبان براوی قوم، براوی زبان سیاست کی نظر ہو گئی اور سیاست نے ہی ہمارے قوم کو خراب کر کے بلوچ بولنے پہ ہمارے نوجوانوں کو مجبور کیا گیا. شاید ان کی تربیت اسی طرح تھی. آج آپ دیکھیں بدبختی سے آج ہمارے خصوصاً پرائیویٹ اسکولوں میں، چونکہ میں 1-2 اسکولوں کا نشاندہی کر چکا ہوں، میں خود ان میں گیا ہوں، ہمارے 8 سال 10 سال کے بچوں کو وہاں پہ بلوچیت پڑھائی جاتی ہے. اب پچھلے دنوں ایک ہمارا اسٹوڈنٹ آیا تھا تربت سے، لا کا اسٹوڈنٹ، وہ چھوڑ کے ادھر آ گیا، اب یہیں پہ داخلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کہ تربت میں، تو اس نے یہی کہا کہ ہمیں وہاں پہ براوی بولنے یا اردو بولنے پہ ہماری پابندی ہے، کیونکہ ہم ان کی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہمیں مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا. قیوم صاحب، یہ تو ایک ہم براوی قوم سیاست کی نظر ہو گئے، ہمیں سیاسی لوگوں نے سیاست اور اپنے ووٹ کے لیے استعمال کر کے ہم بلوچ بنا دیا. چونکہ بلوچ بھی ہمارا بھائی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بلوچ کوئی غیر ہے، بلوچ بھی ہمارا بھائی ہے، اسی طرح پشتون بھی ہمارا بھائی ہے. ہم 3 قوم یہاں پہ اس زمانے میں بھی بھائیوں کی طرح رہتے تھے.
اب بھی انشاءاللہ آگے ہم بھائیوں کی طرح رہیں گے، لیکن اپنے جو قومی شناخت ہے، آج ہم براوی قومی موومنٹ اسی لیے اٹھے ہیں، ہمارے ساتھی اسی لیے اٹھے ہیں کہ ہم اپنے براوی قوم اور براوی زبان کو بچانے کے لیے اٹھے ہیں. تو ہم انشاءاللہ یہ سردار نوابوں تک بھی یہ پیغام ہم نے پہنچائے، اور اکثر سرداروں نے ہمارے ساتھ یہ کھول کیا ہے کہ بھائی واقعی ہم براوی ہے. جتنے سے ہم سرداروں سے ہمارا ملاقات ہوا ہے وہ مانتے ہیں کہ ہمارا تاریخ، ہمارا سب کچھ براوی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے آپ کو بلوچ کیوں کہتے. چونکہ ہمارے سردار نواب اکثر سیاست میں ہیں، تو وہ انہوں نے کیوں پارٹی نہیں بنائی؟ انہوں نے براوی موومنٹ کے حوالے سے یا براوی زبان کے حوالے سے کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائی؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ابھی یہ تو ان کو پتہ ہے، کیونکہ ہم جن سے ہم نے ملاقات کی ہے وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ بھائی بلوچیت ہمارا مجبوری ہے، اگر ہم ڈائریکٹ براوی کی طرف آئیں گے تو ہمیں ووٹ نہیں ملے گا. تو چونکہ ہمیں نہ ووٹ سے غرض ہے، ہمیں نہ اسمبلی سے غرض ہے، ہمیں ہمارے قوم سے غرض ہے، اسی لیے ہم اٹھے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے جائیں گے. چونکہ آپ کا تعلق ریسانی قبیلے سے ہے، حاجی لشکری صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، نواب صاحب کے ساتھ رہے ہیں، حالانکہ وہ براوی بولتے ہیں اور ان کے والد صاحب نے بھی براوی زبان کی سرپرستی کی، لیکن قومیت کے حوالے سے انہوں نے سیاست یا اس طرح کے اقدامات نہیں کیے. ابھی تو ہم یہ تو میں نے پہلے کہا کہ یہ جواب وہ خود دے سکتے ہیں، چونکہ حاجی لشکری صاحب کی سربراہی میں آپ نے دیکھا کسی زمانے میں BSF ہوا کرتا تھا، براوی اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا، اسی طرح براوی کی وہ بات کرتے تھے. آج بھی میں ایک چیز سمجھتا ہوں، آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لے سارے سیاسی بندوں کو اور جتنے سردار ہیں، وہ سردار کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ بلوچ نہیں لکھتا. نواب اسلم ریسانی، سردار اختر جان مینگل، اسی طرح جتنے ہمارے براوی کے سردار ہیں وہ کوئی بھی شاید بلوچستان کی بات کرتے ہیں، محکوم زبانوں کی بات کرتے ہیں، اور اسی میں کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی ریکارڈ میں اس طرح نہیں کہا کہ ہم بلوچوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہمارے بلوچستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. تو آج بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمارا کوئی سردار، کوئی نواب اپنے آپ کو بلوچ نہیں لکھتا، وہ اپنے قوم کے اور جس قبیلے کا وہ سردار ہے، نواب ہے، اس قبیلے کے نام سے اپنا نام لکھتا ہے. میر شکر خان صاحب، آپ خود ریسانی لکھتے ہیں، حالانکہ آپ براوی قومی موومنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی تو براوی نہیں لکھا اپنے نام کے ساتھ. بالکل. دیکھیں ہمارے اس میں ہم وہیں پہ جا کے ہم براوی بولتے ہیں جہاں پہ ہم اقلیت میں، چونکہ بلوچستان میں ہم سارے زبان ہمارا براوی زبان ہے، براوی قوم ہے، وہ سب ہم اس میں ہیں، جیسے ریسانی ہوا، مامسنی ہوا، لیڈی ہوا، شاوانی ہوا. تو ہم یہاں وہ قبائل کے نام سے جانے جاتے ہیں. جیسے سندھ میں آپ جائے، سندھ میں ہماری اکثریت نہیں ہے تو وہاں پہ ہم براوی بولتے ہیں. اسی طرح آپ پنجاب جائے، پنجاب میں ہم گئے ہیں، وہاں ہم اپنا تعارف براوی کے نام سے کرتے ہیں کہ ہم براوی ہے، شکر خان براوی کے نام سے. یہاں چونکہ یہاں پہ جب آپ ایک قوم کے اس پہ رہتے ہو، جیسے میں ریسانی کا ایک مثال دوں، جب ہم ریسانی اپنے گاؤں میں جاتے ہیں وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریسانی نہیں بولتے. تو وہاں میں بولتا ہوں میں شکر خان لشکری زئی، دوسرا بولتا ہے میں فلانا روستم زئی، راوسین زئی. ہم وہاں پہ جب اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ زیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں. اسی طرح بلوچستان ہمارا ہے، یہاں پہ ہم اپنے قبائل کے نام سے جانے جاتے ہیں. براوی تو یہاں پہ وہیں پہ ہم براوی کے نام سے جانے جاتے ہیں جہاں پہ براوی کا اکثریت نہیں ہے، جیسے سندھ میں. ابھی ہم بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے پٹھان ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، آج بھی وہ ہمیں براوی کی بجائے دا بلوچستان دی، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ دا افغان ہو، بس ٹھیک ہے. اب افغان بھی تو وہ فارسی بولنے والے ہیں اور بلوچستان بلوچی بولنے والے ہیں، لیکن ہم براوی ہیں اور وہ پشتون ہیں. تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھیں قیوم صاحب، اس میں جو ہے جیسے یہ ہم بولتے ہیں افغان، وہ بولتے ہیں ہمیں بلوچ. تو یہ جو یہاں کا اب نوجوان ہے یہ ہمیں بولتے ہیں. جو پرانے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی بالکل یہاں پہ براوی ہوئے ہیں. پرانے زمانے میں یہاں پہ افغان اور براوی کا اتحاد رہا ہے. وہاں پہ کبھی آپ کسی تاریخ میں نہیں دیکھیں گے کہ افغان اور بلوچ کا اتحاد ہوا ہے.
دہلی تک بھی افغان اور براوی گئے ہیں. یہاں ابھی بھی ہمارے کشمیر میں بہت سارے کوئی 400 گھر ہے جہاں پہ ہم گئے. مختلف ہمارے قبائل ہے یہاں کے بلوچستان کے, وہ سارے براوی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. چونکہ ابھی ان کو یہ زبان بھول چکے ہیں, وہ وہاں پہ وہیں کشمیری بولتے ہیں, لیکن ہے ہمارے لوگ وہاں پہ. لیڈی بھی ہے وہاں پہ, ریسانی ہے وہاں پہ, مامسنی ہے وہاں پہ, بنگلزئی ہے, جن کے ساتھ میں خود 10 دن رہ کے آیا ہوں. اچھا دیکھیں, سندھ میں تو جتنے براوی ہیں ان کو بروئی کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھی اس طرح کی ایک نہیں کئی اتحادیں بنی. تراب لاڑکانوی نے اس اتحاد بنائی, افضل گل نے بنائی, اور اسی طرح ڈاکٹر علی احمد شاد نے بنائی, لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملی. اور یہاں پہ بلوچستان میں کیسے پذیرائی ملے گی؟ دیکھیں یہ تو پھر وہ لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ کیوں پذیرائی نہیں ملے. ہمارا تو ایک کوشش ہے, اور یہ کوشش انشاءاللہ رنگ لائے گی. چونکہ جب بھی ہمارا کوئی براوی اتحاد کے نام سے اٹھا ہے یا کچھ, وہ جیسے اٹھتے ہی ہمارے سرداروں کے, نوابوں کے خلاف اٹھا ہے, اور ہمارے جو بلوچ بولنے والے ہیں ان کے خلاف اٹھا ہے. ظاہر ہے جب قیوم صاحب کوئی کسی کے خلاف اٹھتا ہے تو اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. چونکہ ہم براوی قومی موومنٹ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے نوجوانوں کو وہ شعور دیں گے, ہم اپنے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود دیکھیں بلوچ, ہم یہاں پہ بی ایس او میں ہمارے لڑکے ہیں, براوی لڑکے ہیں, لیکن بی ایس او کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ وہاں پہ گوادر کے لوگ اور تربت کے لوگ جو اسکالرشپ ہے وہ لوگ لے جا رہے ہیں. حالانکہ ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ تمام بلوچ تنظیموں کو چلانے والے, ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو کیا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن ہم صرف ہمارا ایک کوشش ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ان کو پذیرائی نہیں ملی, تو ہمارا ایک کوشش ہے, ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اسلام کا پیغام دیا تو اس ٹائم اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں تھا. پہلا ایک بچے کی شکل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کی. اس کے بعد کرتے کرتے آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں مسلمانیت ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے نام چڑھے. ہم تو ان کے پیروکار ہیں, اور ہمارا ایک کوشش ہے, ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ ہمیں ٹھیک ٹھاک سپورٹ ملے گا. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے میر شکر خان رئیسانی صاحب کی باتیں سنی, اور وہ اپنے موقف پہ قائم ہے کہ براوی قومی موومنٹ جو چلے گی, اور آگے شاید یہ ایک سیاسی پارٹی بن جائے. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.